بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظہور ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخرکار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خطبے کا کم و بیش حصہ دجال کا واقعہ بیان کرنے، اس سے ڈرانے میں صرف کیا، جس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، وہ یقیناً تم میں ہی آئے گا۔ اگر میری موجودگی میں آ گیا تب تو میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر بعد میں آیا تو ہر شخص کو اپنا آپ اس سے بچانا پڑے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں۔ وہ شام اور عراق کے درمیان نکلے گا، دائیں بائیں خوب گھومے گا۔ لوگوں، اے اللہ تعالیٰ کے بندوں، دیکھو تم ثابت قدم رہنا۔ سنو، میں تمہیں اس کی ایسی صفت سناتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی۔ وہ ابتدائی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، بس تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ اس سے بھی بڑھ جائے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں، بس تم یاد رکھنا کہ خدا کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، البتہ مرنے کے بعد دیدار باری تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ اور سنو، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے پڑھا لکھا اور ان پڑھ عرض ہر ایماندار پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ آنکھ ہوگی اور باغ ہوگا۔ اس کی آنکھ دراصل جنت ہے اور اس کا باغ دراصل جہنم ہے۔ سنو، تم میں سے جسے وہ آنکھ میں ڈالے وہ اللہ تعالیٰ سے فریادی چاہے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس کی وہ آنکھ اس پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی، جیسے کہ خلیل اللہ پر نمرود کی آنکھ ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک عرابی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں پھر تو تو مجھے رب مان لے گا۔ وہ اقرار کرے گا، اتنے میں 2 شیاطین اس کی ماں اور باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور اسے کہیں گے بیٹا یہی تیرا رب ہے، تو اسے مان لے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، اسے آرے سے چروا کر 2 ٹکڑے کرا دیے جائیں گے۔ پھر لوگوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھنا، اب میں اسے زندہ کر دوں گا، لیکن پھر بھی یہ یہی کہے گا کہ اس کا رب میرے سوا کوئی اور ہے۔ چنانچہ یہ اسے اٹھائے بٹھائے گا اور یہ خبیث اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ دوسری سند سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مومن میری تمام امت سے زیادہ بلند درجے کا امتی ہوگا۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہمارا خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب ہی ہوں گے۔ آپ کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی۔ وہ زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا اور زمین سے پیداوار ہوگی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور وہ اسے نہ مانیں گے۔ اسی وقت ان کی تمام چیزیں برباد اور ہلاک ہو جائیں گی۔ دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا جو اسے خدا مان لے گا، اسی وقت اس کے حکم سے ان پر آسمان سے بارش برسے گی اور زمین سے پھل اور کھیتی اگے گی۔ ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے، تازے اور دودھ دینے والے ہو جائیں گے۔
سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام زمین کا دورہ کرے گا۔ جب مدینے کا رخ کرے گا تو یہاں ہر راہ پر فرشتوں کو کھلے تلوار میں لیے ہوئے پائے گا، تو سنجا کی انتہائی حد پر ضریب احمر کے پاس ٹھہر جائے گا۔ پھر مدینے میں 3 بھونچال آئیں گے۔ اس وجہ سے جتنے منافق مرد اور جس قدر منافقہ عورتیں ہوں گی وہ سب مدینے سے نکل کر اس کے لشکر میں مل جائیں گے، اور مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح اپنے میں سے دور پھینک دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچل کو الگ کر دیتی ہے۔ اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا اولاً تو ہوں گے ہی بہت کم، اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی۔ ان کا امام ایک صالح شخص ہوگا جو آگے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ یہ امام پچھلے پیروں پیچھے آئے گا تاکہ آپ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کرائیں، لیکن آپ علیہ السلام اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، امامت تمہارے لیے کہی گئی ہے۔ بس ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام کرم فرمائیں گے، دروازہ کھول دو، بس کھول دیا جائے گا۔ ادھر دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لیے ہوئے موجود ہوگا، جن کے سر پر تاج اور جن کے تلواروں پر سونا ہوگا۔ دجال آپ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگیں گے جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، اور ایک دم پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دیں گے۔ لیکن آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ خدا نے مقرر کر دیا ہے کہ تو میرے ہاتھوں سے ایک ضرب کھائے گا، تو اسے ٹال نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اسے باب لد کے پاس پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ اب یہودی بدحوازی سے منتشر ہو کر بھاگیں گے، لیکن انہیں سر چھپانے کو جگہ نہ ملے گی۔ ہر پتھر، ہر درخت، ہر دیوار اور ہر جانور بولتا ہوگا کہ یہ مسلمان یہاں یہودی ہے، آ کر اسے مار ڈالو، لیکن ببول کا درخت یہودیوں کا درخت ہے، یہ نہیں بولے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں، پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، امام ہوں گے، با انصاف ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ہٹا دیں گے، حسد اور بغض بالغ جاتا رہے گا، ہر زہریلے جانور کا زہر ہٹا دیا جائے گا، بچے اپنی انگلی سانپ کے منہ میں ڈالیں گے لیکن وہ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، شیروں سے لڑکے کھیلیں گے، نقصان کچھ نہ ہوگا، بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اس طرح پھریں گے جیسے رکھوالا کتا ہو، تمام زمین اسلام اور اصلاح سے اس طرح بھر جائے گا جیسے کوئی برتن پانی سے لبالب بھرا ہوا ہو، سب کا کلمہ ایک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی، لڑائی اور جنگ بالکل موقوف ہو جائے گی، زمین مثل سفید چاندنی کے منور ہو جائے گی۔ ایک جماعت کو ایک انگور کا خوشہ پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کھائے اور سیر ہو جائے، بیل اتنی قیمت پر ملے گا اور گھوڑا چند درہموں پر لے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت گر جانے کی کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا اس لیے کہ لڑائیوں میں اس کی سواری بالکل نہیں لی جائے گی۔ دریافت کیا گیا کہ بیل کی قیمت بڑھ جانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تمام زمین میں کھیتیاں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ دجال کے ظہور سے 3 سال بیشتر سخت قحط سالی ہوگی۔ پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بحکم خدا روک لیا جائے گا اور زمین کے پیداوار کا بھی تیسرا حصہ کم ہو جائے گا۔ پھر دوسرے سال خدا آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کی 2/3 روک لے، اور یہی حکم زمین کو ہوگا کہ اپنی پیداوار کی 2/3 کم کر دے۔ تیسرے سال آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ برسے گا، نہ زمین سے کوئی رویدگی پیدا ہوگی، تمام جانور اس قحط سے ہلاک ہو جائیں گے مگر جسے خدا چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر اس وقت لوگ زندہ کیسے رہ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی غذا کے قائم مقام اس وقت ان کا لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا اور سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا ہوگا۔ امام ابن ماجہ ہی یہ فرماتے ہیں، میرے استاد نے اپنے استاد سے سنا، وہ فرماتے تھے یہ حدیث اس قابل ہے کہ بچوں کو سنائیں، بچوں کو بھی سکھا دیں، بلکہ لکھوائیں۔
تاکہ انہیں بھی یاد رہے اور وہ دجال اور دجالی فتنوں سے بچپن سے ہی باخبر رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور دجال کے فتنوں سے دور رکھے، آمین۔